السلام علیکم ناظرین۔ میں نے لڑکے کو جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر کہا، دیکھو کسی کو بتانا مت، خفیہ پولیس والے کی نگرانی کرو، دیکھتے رہو کہ وہ کیا کرتا ہے اور مس شیلا سے کیا باتیں کرتا ہے۔ یہ مس شیلا کون ہے؟ لڑکا 10 روپے کا نوٹ لے کر بڑا خوش ہوا۔ زیادہ خوشی اسے اس بات کی ہوئی کہ میں نے اسے جاسوسی کی ڈیوٹی پر لگایا تھا۔ اس نے نوٹ اپنی واسکٹ کی جیب میں رکھا اور بولا، صاحب یہ مس شیلا کاؤنٹر والی لڑکی ہے، بڑی بدماش ہے، رات کو اس شہر کے بدماش آتے ہیں، صاحب یہ رات کو شراب بھی پیتی ہے، میں اس کے بارے میں ساری خبر رکھتا ہوں، مجھے جاسوسی کا شوق ہے۔ میں نے اسے مزید اعتماد میں لیتے ہوئے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ محمود میاں میرا نام ہے صاحب، یہاں ہوٹل میں سب لوگ مجھے بلے میاں کہتے ہیں۔ میں نے اسے کہا، اگر تم نے خفیہ پولیس والے کی اچھی طرح سے جاسوسی کی اور اس کی ساری باتیں مجھے بتا دیں تو میں تمہیں اور بھی انعام دوں گا، اور سنو کسی کو ہرگز پتہ نہ چلے کہ میں نے تمہاری یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ محمود میاں نے تجربے کار جاسوس کی طرح آنکھیں ذرا سی سکیڑ کر کہا، صاحب جی کیا مجال کہ کوئی میرے دل کا حال معلوم کر سکے۔ اچھا سر میں جاتا ہوں۔ لڑکے کی ڈیوٹی میں نے ضرور لگا دی تھی، لیکن میں خود بھی محتاط ہو گیا۔ مجھے تشویش اس وجہ سے بھی تھی کہ اس قسم کے ہوٹلوں میں پولیس کا اور خاص طور پر خفیہ پولیس کا ایک آدھ آدمی ضرور بیٹھتا ہے جو اس بات کی خبر رکھتا ہے کہ کون آ رہا ہے اور کہیں اسمگلنگ تو نہیں ہو رہی ہے یا کسی واردات کے ہونے کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ عام طور پر اس قسم کے آدمی کو انگریزی ہوٹلوں والے خود بلا کر رکھوا لیتے ہیں۔ مجھے لڑکے سے یہی توقع تھی کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہونے لگی تو لڑکا مجھے آ کر اطلاع کر دے گا۔ اس کے باوجود مجھے بے چینی سی لگ گئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اس ہوٹل میں میں نے آ کر غلطی کی ہے۔ بہرحال اب جو ہونا تھا ہو گیا تھا، مجھے آگے کی بابت سوچنا اور محتاط رہنا تھا۔ دن گزر گیا، رات آ گئی۔ اس دوران 2 بار ہوٹل کا لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے یہی کہا کہ صاحب پولیس والے نے اس کے بعد مس شیلا سے کوئی بات نہیں کی اور وہ ہوٹل سے باہر چلا گیا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا، اس آدمی نے کہیں ٹیلی فون بھی نہیں کیا؟ لڑکا سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، صاحب جی میرے سامنے تو اس نے کوئی فون نہیں کیا، اگر کہیں فون کرے گا آپ کو اسی وقت آ کر بتا دوں گا۔ آپ یہاں سے فون پر 7 کا نمبر گھما کر اس کی باتیں سن سکیں گے۔ لڑکے نے مجھے یہ بڑے پتے کی بات بتا دی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے ٹیلی فون کے ڈائل کا 7 نمبر گھما کر ریسیور کان سے لگایا۔ نیچے کاؤنٹر والی لڑکی مس شیلا کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خبردار بالکل نہیں، ایسی بات کرو گے تو میں تمہیں اپنے قریب بھی نہیں آنے دوں گی۔ دوسری طرف مرد نے ایک بڑی فحش بات اسے کہہ دیا، جس کے جواب میں مس شیلا نے کہا، یہ بھی تب ہوگا جب تم وعدہ کرو گے کہ جو بات میں نے کملا کو کہی ہے آئندہ اس بات کو کبھی نہیں کہو گے۔ اور فون بند ہو گیا۔ میں نے فون رکھ دیا۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد میں نے ایک بار پھر 7 نمبر گھما کر ریسیور اٹھایا کہ شاید خفیہ پولیس والا تھانے وغیرہ میں میری بابت کوئی نہ کر رہا ہو، مگر فون پر کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، فون بند تھا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اس خیال سے میں نیچے بھی نہیں گیا تھا کہ خواہ خفیہ پولیس والے کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ میں کمرے میں ہی بیٹھا سگریٹ پھونکتا اور اخبار رسالے پڑھتا رہا۔ مجھے احمد آباد والے اپنے ماسٹر سپاہی کریم بھائی کا خیال آیا کہ اسے میری فکر ہوگی۔ یہ تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں احمد آباد میں رہ کے چیف گوکل داس پانڈے کے بنگلے سے فرار ہو چکا ہوں۔ اب وہ میرے کسی وائرلیس پیغام کا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ وائرلیس سگنل میں اسے دلی کے ماسٹر سپاہی گل خان کے پاس ہی جا کر دے سکتا تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی ٹرانسمیٹر وغیرہ نہیں تھا اور اس کے فون نمبر پر میں کسی دوسرے شہر سے فون کر کے اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی کریم بھائی نے مجھے اس نمبر پر فون کرنے سے گریز کر رکھا تھا۔ میں نے کھانا منگوا لیا۔ وہی لڑکا کھانا لے کر آیا۔ کہنے لگا، صاحب خفیہ پولیس والا تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر گیا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ساتھ والے سینما ہاؤس میں گیا تھا۔ وہاں کا گیٹ کیپر اس کا دوست تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ پھر ہوٹل میں واپس آ گیا تھا۔ میں اس خفیہ پولیس والے سے اب مطمئن اور بے فکر سا ہو گیا تھا، بالکل ایسے بے فکر ہو گیا جیسے کوئی سپیرا اس سانپ کو گلے میں ڈال کر اس سے بے فکر ہو گیا ہو۔
جس کا زہر نکال دیا گیا ہو۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کافی منگوا کے پی جائے۔ میں نے مس شیلا کو فون پر کافی کا کہنے کے لیے ریسیور اٹھایا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ دروازہ کھلا ہے۔ دروازہ کھلا اور سامنے مس شیلا کھڑی تھی۔ ہاتھ جوڑ کر بولی سر میں نے آپ کو انٹرفیئر کیا، سوری سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ آ جاؤ، میں تمہیں فون کر کے کافی منگوانے لگا تھا۔ وہ بولی میں نے آپ کے لیے کسی دوسری چیز کا انتظام کیا تھا سر، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ کس چیز کا انتظام؟ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے پرس میں سے سکاچ وسکی کا ہاف نکال کر میز پر رکھ دیا۔ سر یہ خاص تحفہ ہے جو میری ایک آنٹی نے مجھے لندن سے بھیجا تھا، میں اسے لے کر ہی ہوں کہ آپ اسے دیکھ کر انکار نہیں کریں گے۔ میں نے شیلا کو اس لیے بھی واپس نہ بھیجا کہ میں اسے کسی طریقے سے خفیہ پولیس والے کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن شراب کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا میں نے آپ کو کاؤنٹر پر ہی بتا دیا تھا کہ میں شراب وغیرہ نہیں پیتا۔ سر یہ شراب نہیں ہے، یہ تو وسکی ہے، آپ پی کر تو دیکھیں۔ تم مجھ پر یہ مہربانی کس لیے کر رہی ہو؟ میرے اس سوال پر اس لڑکی نے نیم طوائفانہ مسکراہٹ کے ساتھ گردن کو ایک جھٹکا دے کر مجھے دیکھا۔ اس لیے کہ ای لائک یو سر، مجھے تم بڑے اچھے لگتے ہو۔ یہ اس کا کاروباری جملہ تھا۔ ہوٹل کا لڑکا مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا اور میں نے ٹیلی فون پر کسی مرد کے ساتھ اس کی گفتگو بھی سن لی تھی، مگر میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آتا۔ میں نے آہستہ سے کہا اوکے، میں تمہارا دل نہیں توڑوں گا، اب میں تمہیں اپنے دل کی بات بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں کبھی کبھی وسکی ضرور پیتا ہوں، مگر میں ہمیشہ رات کو 1 بجے کے بعد وسکی پیتا ہوں۔ اگر تم رات 1 بجے کے بعد میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہارے ساتھ ضرور وسکی پی لوں گا۔ شیلا صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں جاؤں گی ہی نہیں 1 بجے تک، بلکہ اس کے بعد بھی تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ میں نے دل میں اسے گالی دی اور سوچا کہ یہ بلا کہاں سے میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس سے کم از کم خفیہ پولیس والے کے بارے میں تو کچھ معلومات حاصل کر لینی چاہیے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کا نام مجھے معلوم تھا، مگر میں نے اس پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ کہنے لگی میرا نام شیلا جانسن ہے۔ میں نے کہا شیلا مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں کاؤنٹر پر کھڑا تھا تو تمہاری دائیں جانب کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا، کیا وہ تمہارا فادر جانسن تھا؟ شیلا نے اسے گالی دے کر کہا وہ میرا فادر کہاں سے ہو گیا؟ ارے وہ تو پولیس کا ٹاؤٹ ہے، بس شام سے رات کے 1 بجے تک پولیس کی ڈیوٹی دیتا ہے کہ ہوٹل میں کون کون آتا ہے۔ وہ تو تمہارے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے اس سے پوچھا کمل کمار جی بڑے کاروباری آدمی ہیں، دلی میں رہتے ہیں، میرے جاننے والے ہیں۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ تم تو مجھے جانتی بھی نہیں تھی۔ مس شیلا جانسن نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا اس لیے کہ تم مجھے پہلی نظر میں اچھے لگنے لگے تھے۔ وہ اپنا چہرہ میرے قریب لا رہی تھی کہ میں نے جلدی سے اٹھ کر کہا مجھے یاد آ گیا ہے، مجھے اپنی پتنی کو فون کرنا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بانڈا پہنچ کر مجھے خریت فون پر ضرور بتا دینا۔ مس شیلا پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی اچھا میں پھر آؤں گی، تم فون کر لو۔ وہ چلی گئی تو میں نے شکر ادا کیا۔ میں نے اسٹیشن پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اپنی جیب میں ڈبی کے اندر رکھے ہوئے چنگم بم ٹیبلٹ کو چیک کیا۔ بٹوے میں جتنے روپے باقی رہ گئے تھے انہیں گن کر دوبارہ بٹوے میں رکھا۔ سامان تو میرے پاس تھا نہیں، بس ہوٹل سے نکل کر ٹیکسی رکشہ پکڑنا تھا اور اسٹیشن پہنچ جانا تھا۔ انکوائری کلرک کے مطابق دلی جانے والی ٹرین میں بھی 3-4 گھنٹے باقی تھے۔ اس خیال سے کہ مس شیلا دوبارہ وارد نہ ہو جائے میں نے سوچ لیا تھا کہ 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہی نکل جاؤں گا۔ انڈیا میں ٹیلی ویژن ابھی نیا شروع ہوا تھا۔ کمرے میں ایک ٹیلی ویژن بھی رکھا ہوا تھا جس کو میں نے ابھی تک نہیں چلایا تھا، اتنی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ میں نے اس کا بٹن دبایا کہ تھوڑی دیر کوئی پروگرام ہی دیکھا جائے۔ ابھی ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ تھا، انڈیا کے کسی شہر کی ڈاکومنٹری فلم دکھائی جا رہی تھی۔ اچانک پروگرام بند ہو گیا اور ایک لیڈی اناؤنسر نے سامنے آ کر اعلان کیا کہ دریاؤں میں اچانک زبردست سیلاب کا پانی آ جانے سے الہ آباد، جھانسی اور ضلع بانڈا کے اتری علاقوں میں ریل گاڑیوں کی آمد و رفت بند کر دی گئی ہے۔
बांदा से दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद जाने वाली सारी रेलगाड़ियां कैंसिल कर दी गई हैं और महकमा रेलवे की जानिब से रेलों के नए शेड्यूल का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। यह खबर मेरे लिए काफ़ी परेशान कौन थी, क्योंकि मुझे बांदा से रात की गाड़ी से दिल्ली रवाना होना था। मैंने काउंटर पर फ़ोन किया कि मुझे रेलवे इंक्वायरी का नंबर मिलाया जाए। काउंटर पर कोई दूसरा क्लर्क रात की ड्यूटी पर था, उसने नंबर मिला दिया। बांदा रेलवे स्टेशन को इंक्वायरी बेहद मसरूफ़ थी। कई बार फ़ोन करने के बाद नंबर मिला। वहाँ से इस बात की तस्दीक हो गई कि बांदा से कोई गाड़ी दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद की तरफ नहीं जा रही है। उस तरफ सैलाब की वजह से सारी रेलवे लाइनें पानी में डूब चुकी हैं। मैं सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। ख्याल आया कि नीचे नागपुर, हैदराबाद की तरफ निकल जाता हूँ। बांदा से नीचे जनूबी हिंदुस्तान की जानिब पहला बड़ा शहर जबलपुर था, लेकिन यूं ही दर बदर होने का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर मैं बांदा में पुलिस वालों से महफूज हूँ, फिर मुझे इसी जगह रहकर उस वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए जब दिल्ली जाने वाला रेलवे ट्रैक खुल जाए। और अगर मैं बांदा में महफूज नहीं हूँ, तो जबलपुर और नागपुर में भी महफूज नहीं होंगे। जहाँ तक बांदा का ताल्लुक था, यहाँ मुझे बज़ाहिर कोई ख़तरा नहीं था। जिस खुफिया पुलिस वाले की ड्यूटी इस अंग्रेज़ी होटल में लगी हुई थी, तहकीक के बाद वो गैर मुज़र साबित हो चुका था। दो एक बार उसने शीला से मेरा रस्मी तौर पर पूछा था, इसके बाद वो बेनियाज सा हो गया था। मुझे यकीन था कि सैलाब उतर जाएगा और दिल्ली का रेलवे ट्रैक बहाल हो जाएगा। चुनाचे मैंने फैसला किया कि 2-1 रोज़ की बात है, मुझे इसी होटल में ठहरना चाहिए। मैं सोने की तैयारियां करने लगा। खैरियत रही कि काउंटर गर्ल मिस शीला फिर रही है। इसके बाद मैं सो गया। सुबह मेरा होटल बॉय जासूस मेरे लिए बेड टी लेकर आया, तो उसने मुझे जगाया। बड़ा पुरजोश सा लग रहा था, जैसे मुझे कोई नई चीज़ बताने को बेताब हो। अभी मैंने उससे कुछ पूछा भी नहीं था कि मेरे पलंग के पास आकर कलीन पर बैठ गया और पुरस्कार अंदाज में बोला, साहब होटल में एक अंग्रेज़ जासूस आया है। मैंने कोई तवज्जो ना दिया। चाय का घूंट भरने के बाद हंसकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो जासूस है? होटल बॉय बोला, साहब मैं 2 बातें उसकी आपको बताता हूँ। पहली बात यह कि उस अंग्रेज़ के पास एक छोटा अटैची केस है, जिसको वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता। मैं उसे कमरे में ले गया और कहा, साहब लो ये अटैची अलमारी में रख दूँ? तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं खुद रख लूँगा। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, और दूसरी बात कौन सी है? होटल बॉय कहने लगा, साहब दूसरी बात आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन आ जाएगा कि वो कोई जासूस है। अच्छा बताओ दूसरी बात क्या है? होटल का लड़का ज़रा मेरे करीब आकर बोला, साहब ये अंग्रेज़ वायरलेस पर किसी से खुफिया बातें कर रहा था। मेरे ज़रा से कान खड़े हुए, मगर इसके बावजूद मैं खामोशी से चाय पीता रहा। मैं थोड़ा संजीदा हो गया था। मैंने प्याली तपई पर रखते हुए उससे पूछा, और उस अंग्रेज़ के पास किस किस्म का वायरलेस सेट था? होटल बॉय ने कहा, साहब उसके पास छोटी सी टार्च थी, उसने टार्च के अंदर वायरलेस सेट लगाया हुआ था। अब मैंने उसे बड़ा अहम सवाल पूछा, तुम उसे कहाँ से देख रहे थे? वो राजदारी से कहने लगा, साहब होटल के नौकरों ने हर कमरे के दरवाजे खिड़कियों में खुफिया सुराख बना रखे हैं। इन सुराखों से वो कमरे के अंदर लेटे हुए औरत मर्द की सारी हरकतें देखा करते हैं। उस अंग्रेज़ के कमरे के दरवाजे में भी एक सुराख है, मैंने उस सुराख में से देखा है। फिर उसने मुझे सारी बात बयान करते हुए कहा, साहब ये अंग्रेज़ रात को कोई 10 बजे के करीब होटल में एक टैक्सी पर आया, तो उसने बताया था कि वो हैदराबाद दक्कन से बम्बई जा रहा था, मगर सैलाब की वजह से आगे ट्रेनें तो बंद हैं, इसलिए होटल में ठहर गया है। साहब ये अंग्रेज़ उर्दू भी अच्छी तरह बोल रहा था। मैं उसे कमरे में लेकर गया तो उसके हाथ में अटैची केस था, जिसको उसने बराबर संभाल कर पकड़ा हुआ था। कमरे में जाकर मैंने अटैची केस लेकर अलमारी में रखना चाहा, तो उसने मुझे अटैची केस को हाथ भी नहीं लगाने दिया। चूँकि मुझे जासूसी का शौक़ है, इसलिए मुझे फ़ौरन शक पड़ गया कि इस अटैची केस में कोई ख़ास नक्शा है और ये अंग्रेज़ कोई जासूस है। रात को खाना लेकर भी मैं ही उसके कमरे में गया। अभी मैं कमरे से बाहर ही था कि मुझे अंदर से बातें करने की आवाज़ आई। मैंने दिल में सोचा कि ये अंग्रेज़ कमरे में अकेला था, अब ये किससे बातें कर रहा है। मैंने खुफिया सुराख में से देखा तो साहब उस अंग्रेज़ के हाथ में टार्च थी, जिसका पिछला हिस्सा उसने खोल रखा था और अपने मुंह के साथ लगाकर अंग्रेज़ी में किसी से बातें कर रहा था। मैं फ़ौरन समझ गया कि वायरलेस पर किसी से बात कर रहा है।
اب ابھی بتاؤ صاحب یہ کیا انگریز جاسوس نہ ہے؟ میرے دل میں ایک شک یقین کی صورت اختیار کرنے لگا۔ میں احمد آباد میں گوکل داس پانڈے کے بنگلے پر بعض اسرائیلی فوجی ماہرین کو آتے جاتے دیکھ چکا تھا، اور یہ بات بھی میرے علم میں آ چکی تھی کہ بھارتی وزارت دفاع نے اسرائیل کی حکومت کے ساتھ نیوکلیئر توانائی حاصل کرنے اور انڈیا میں نزدیکی اور دور مار میزائل تیار کرنے اور ان سے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کا ایک خفیہ معاہدہ کر رکھا ہے، جس کے تحت اسرائیلی فوجی اور نیوکلیئر سائنس کے ماہرین انڈیا میں آ چکے ہیں، اور یہ ساری ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی تیاریاں ایٹم بم اور جوہری راکٹ بنانے اور انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں۔ جب ان ساری کڑیوں کو میں نے اپنے ذہن میں جوڑا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی اسرائیلی فوجی ماہر ہے جو حیدرآباد سے بمبئی جا رہا ہے، اور یا تو اس کے بریف کیس میں یقیناً بعض کرامت خفیہ راز ہوں گے جنہیں معلوم کرنا پاکستان کے قومی تحفظ کی خاطر ضروری ہے۔ یہ بات بھی تھی کہ بھارت نے اس زمانے میں بھابھا نیوکلیئر ریسرچ سینٹر کے علاوہ حیدرآباد دکن میں بھی ایک نیوکلیئر ریئیکٹر قائم کیا ہوا تھا، اور اب تک کی میری اطلاع کے مطابق بمبئی میں ایک نیا ایٹمی ریئیکٹر لگایا جا رہا تھا۔ میں نے ہوٹل بوائے کے سامنے کسی قسم کی گرم جوشی کا اظہار کیے بغیر کہا، اچھا اگر تم اس انگریز کو جاسوس سمجھتے ہو تو کیا تم ایک کام کر سکتے ہو؟ ہوٹل بوائے نے، جو مسلمان لڑکا تھا، سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، صاحب آپ بتائیں، میں ضرور کروں گا۔ میں نے کہا، کسی طرح اس انگریز کے بریف کیس میں جو کاغذات وغیرہ رکھے ہیں وہ نکال کر میرے پاس لاؤ، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا کہ یہ انگریز جاسوس ہے کہ نہیں۔ ہوٹل بوائے بولا، یہ کون سا مشکل کام ہے صاحب؟ جب انگریز جاسوس کمرے سے باہر جائے گا تو میں اس کے اٹیچی کیس کو کھول کر سارے کاغذ نکال کر آپ کے پاس لے آؤں گا۔ میں نے ہنس کر کہا، تم اس کا تالا کیسے کھولو گے؟ جاسوس ایسا تالا لگاتے ہیں جس کی چابی اور کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ ہوٹل بوائے نے کہا، صاحب جی مجھے جاسوسی کا بڑا شوق ہے۔ میں نے بڑی محنت لگا کر لوہے کی ایک تار بنا رکھی ہے جس سے ہر قسم کا تالا میں کھول لیتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، بس انگریز کو باہر جانے دیں۔ ہاں اگر وہ اٹیچی کیس ساتھ لے گیا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بریف کیس کو اٹیچی کیس کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کے واسطے ہوٹل بوائے سے پوچھا کہ اس انگریز کے پاس چمڑے کا تھیلا ہے یا چھوٹا بریف کیس ہے؟ ہوٹل بوائے نے ہاتھ ہلا کر کہا، صاحب جی میں نے چمڑے کے تھیلے دیکھے ہوئے ہیں، اس کے پاس تھیلا نہیں، اٹیچی کیس ہے، چھوٹا اٹیچی کیس ہے۔ میرا خیال ہے اس میں اس کے کپڑے بھی ہیں۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انگریز جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ انگریز بلکہ اسرائیلی ہے، اگر باہر گیا تو اٹیچی کیس کمرے میں ہی رکھ کر جائے گا۔ اتنا ضرور کہ باہر جاتے وقت ہوٹلوں میں جیسا ہوتا ہے، کمرے کی چابی کاؤنٹر کلر کو نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہی لیتا جائے گا۔ میں نے ہوٹل بوائے، جس نے اپنا نام محمود بتایا تھا، مزید اعتماد میں لیتے ہوئے 20 روپے دیے اور کہا، محمود اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ جب یہ انگریز جاسوس باہر جائے تو فوراً اس اٹیچی کیس میں سے جتنے کاغذ ہیں نکال کر میرے پاس لے آؤ، میں تھوڑی دیر انہیں دیکھ کر واپس کر دوں گا۔ ہوٹل بوائے روپے لے کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا، صاحب آپ بے فکر ہیں، میرا خیال ہے وہ کسی نہ کسی وقت ہوٹل سے باہر ضرور جائے گا۔